السلام علیکم سامعین اور ناظرین، بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس۔ آپ سب جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے، ڈاکٹر صاحب ایک واحد ایسی شخصیت ہیں پاکستان میں جن کی خاصی ریسرچ ہے پانی کے حوالے سے۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی، دنیا میں بھی کام کیا، آسٹریلیا میں کیا، یو ایس کا کے بارے میں ساری ریسرچ ہے۔ اور 2017-18 سے ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں، اور 2017 سے ہم ان موضوعات پہ بات چیت کریں۔ ہمارے آپ پروگرام اٹھا کے 2017-18 کے سنو موٹو پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں، اور اس میں ایک پہلا انٹرویو ڈاکٹر حسن عباس کا ہے جو ایک پریلوڈ ہے ٹو ادر اپ کمنگ ایکٹیویٹیز، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو حالیہ سیلاب کہتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ 2010 میں بھی سیلاب آیا، ہم نے دیکھا۔ اور میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ ڈاکٹر صاحب، جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو موجودہ سیلاب آیا ہے، جی جی اس نے کس قدر تباہی مچائی ہے؟ ہمارے انفراسٹرکچرز خاصے تباہ ہوئے ہیں، اور فردر کیا کیا ان انفراسٹرکچرز نے جو کہ مزید انفراسٹرکچرز کو بھی تباہ کیا، یعنی ایک پورا کیسکیڈنگ امپیکٹ رہا۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ ہمارے کرٹیکل کنڈیشنز کہاں پہ ہیں، اور اس وقت ہم کوئی ایک آدھ پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے انفراسٹرکچرز کا، جب 2010 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت پاکستان کے سیلاب کے اوپر دنیا جہان کے انٹرنیشنل نیشنل ریسرچرز نے بہت کچھ لکھا تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا یونیک ہائیڈرولوجیکل ایونٹ تھا جو کہ 21ویں صدی میں ہوا تھا، تو پوری دنیا کی نظریں تھیں اس کے اوپر۔ اور 2014 میں ایک انٹرنیشنل فلڈ مینجمنٹ کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو مقالے پڑھے تھے اس کے اوپر کہ اس سیلاب میں کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا۔ اور ایک چیز کامن تھی ان تمام مقالوں میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے نا، اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے جو فلڈ ڈیمیجز ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں، اور انہوں نے فلڈ کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کو بڑھایا ہے۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ ٹائم تھا کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انفراسٹرکچر فلڈ کو زیادہ لوگوں کے لیے خطرناک بنا رہے ہیں۔ اس میں سوری سر، میں آپ کی بات آگے جاننا چاہوں گا۔ اگر ہم نارتھ میں دیکھیں تو آبویسلی ہمارے وہی ہوٹلز رستے میں تباہ ہوئے، پانی کے رستے میں جو چیزیں آتی جی رہیں، جی تو فردر ایسے کون سے انفراسٹرکچرز تھے جو کہ ڈسٹرائے ہوئے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ایک ہوٹل دریا کے بیچ میں کیوں بنا، ایک گاؤں دریا کے بیڈ میں کیسے آباد ہو گیا، ایک سڑک دریا کے بیڈ کے بیچ میں کیسے بن گئی، جہاں پہ ایک دریا کے اوپر پل جو کہ 2 سے 3 کلومیٹر لمبا ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ 700-800 میٹر کا پل کیسے بن گیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ اس کے پیچھے بھی ہمارے انفراسٹرکچر ہیں۔ انفراسٹرکچرز ہمارے اس طرح سے ہیں کہ انگریز کے زمانے سے لے کے پھر 1960 میں سنتاس معاہدہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے پانی کے اوپر بہت زیادہ سٹرکچرز بنائے۔ وہ سٹرکچر کیا کرتے ہیں؟ یا تو پانی کو روک لیتے ہیں، یا دریا میں سے پانی نکال کے باہر لے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ دریا چھوٹا ہو گیا، اور جو چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے تھے وہ آنے بند ہو گئے۔ اب اس طرح سے ہے کہ جو بڑا سیلاب ہے وہ 10-20 سال سے پہلے نہیں آتا۔ اب اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر تو کبھی پانی نہیں آتا، کل کو اس کو موقع ملے گا نا، اس کی عمر 30 سال ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے کچھ بنانے کا، وہ بغیر کسی خوف خطر کے کہ اس نے تو کبھی وہاں پہ پانی دیکھا ہی نہیں، وہ اپنا گھر بنا دے گا، ٹھیک ہے، کوئی اور ادھر سیاستدان ہوگا، ادھر سڑک بنوا دے گا، کوئی اسکول بنوا دے گا۔ تو اس طرح سے ہم دریاؤں کے بہت قریب آ گئے۔ تو یہ جو آپ کا بڑے سٹرکچر تھے جنہوں نے چھوٹے فلڈ کو کنٹرول کر دیا، انہوں نے انکریج کیا تمام پاپولیشن کو کہ وہ دریا کے بیچ میں آئیں یا دریا کے بہت قریب آ جائیں۔ تو یہ جو دریا کے بیچ میں اس طرح کے سٹرکچرز بنے ہیں وہ سمٹمز ہیں، لیکن ان سمٹمز کی جو کاز ہے وہ سٹرکچر ہیں جن کو ہم دریا میں مطلب ہے کہ انکروچمنٹ کہیں گے۔ سب سے بڑی آپ کی جو دریا کے بیچ میں انکروچمنٹ ہے وہ لارج ڈیم ہے، اس کے بعد میں جو نیکسٹ بڑی انکروچمنٹ ہے وہ آپ کے بیراجز ہیں۔ یہ دو بڑے انفراسٹرکچر انکروچمنٹس جو ہیں یہ چھوٹے انکروچمنٹس کو دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ۔ تو ایک تو یہ وجہ۔
دوسری چیز جو یہ تو ایک بڑے اسکیل کی بات ہو گئی. دوسری جو اسٹرکچر کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب دریا کے کنارے بند بنایا سیلاب کو روکنے کے لیے، آپ نے ایک کینال بنا دی جو کہ نارمل گراؤنڈ سے اونچی تھی، آپ نے کوئی سڑک بنائی وہ نارمل گراؤنڈ سے اونچی تھی. اب اگر اوپر سے پانی آ رہا ہے تو کینال جو ہے وہ اس کے جو اوپر سے پانی آیا وہ کینال کے بند کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. اور کیونکہ کینال جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا تو بند نہیں ہے، وہ تو 100 200 میل تک چلتی ہیں آپ کی اچھا کینالز. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی ہاں بات کر رہا ہوں، اس میں ہم نے نارتھ کے سوات سے بھی اور چترال سے بھی اور ہم اپنے ان قریبی علاقوں نوشہرہ میں بھی دریا سے بلڈنگیں وہ جاتی ہوئی دیکھیں. تو آپ بات کر رہے ہیں کینالز کی اور ایسی کوئی پاکستان میں کوئی ڈیمیج ایسا کون سا جو آپ سمجھتے ہیں ڈومیننٹ بڑا ڈیمیج ہوا ہے جس سے فردر کیسکیڈنگ امپیکٹ پڑا ہو اور کوئی چیز ایسی ہے؟ جی اس طرح سے ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک کیسکیڈنگ امپیکٹ تو یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیم بنا دیا، بیراج بنا دیا، تو اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آنی شروع ہو گئیں. تو یہ وہ کیسکیڈنگ ہے جو آپ کے رسک اور ولنریبلٹی کو انکریز کر رہی ہے. اس کے بعد میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کے سٹرکچر اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی ہائیڈرولوجی کو پوری طرح سے انہوں نے فیکٹر ان نہیں کیا اپنے ڈیزائنز میں. اب مثلاً آپ کی یہ کچھی کینال بنی. سوری آپ بچی پہ جائے ہائیڈریالوجی کو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب دیکھیں بتائیں. ہائیڈرولوجی بیسیکلی یہ ہے کہ جب آسمان سے پانی زمین پہ گرتا ہے تو پھر زمین پہ اس کے جس رستے کے اوپر چلتا ہے جنرلی اس کو ہائیڈرولوجی کہتے ہیں کہ پانی کہاں سے گزرے گا، ٹھیک. کتنا گزرے گا، کتنی سپیڈ سے گزرے گا، ساتھ کیا کیا لے کے گزرے گا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ساتھ کیا کیا لے کے گزرے گا. جو پانی آپ کے پہاڑوں میں سے نکلتا ہے اس پانی کے بیچ میں مٹی بھی ہوتی ہے، پتھر بھی ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے پہاڑ جن پہ جو آپ کی ویجیٹیشن ہے وہ کم ہے. تو وہاں سے خشک اور بنجر پہاڑوں میں سے جب پانی نکلتا ہے تو اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ریت اور مٹی آتی ہے. اور پھر اگر ادھر ماؤنٹینز ہوں اور ماؤنٹینز کی ہائی سلوپس ہوں، اسٹیپ سلوپس ہوں، تو ان سلوپس کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر بھی جو ہے وہ دریا کے بیچ میں پانی کے بیچ میں چلنے شروع ہوتے ہیں. اور یہ جو فلیش فلڈز کا فنومینا ہے یہ بہت کامن ہے پاکستان کے ان ایریاز میں. یہ بلوچستان کے پی کے ایریاز، ڈی جی خان اور یہ آپ کا بلوچستان کے ایریاز، یہ سارے جو ہیں، یہ خصوصاً یہ جو ایریا آپ کا بنتا ہے جہاں پہ آپ کوئی کا سلیمان کوئی سلیمان رینجز اور یہ سارا نا، جہاں پہ یہ آپ کا پنجاب کا، کے پی کے کا اور بلوچستان کا اور سندھ کا بارڈر یہ جو لگتا ہے، ڈیرہ غازی جس میں خان اور جو بیسیکلی چاروں صوبوں کے درمیان کی جگہ تقریباً بنتی ہے. یہ تو ایریا بڑا مشہور ہے فلیش فلڈز کے لیے، اور جس کو ہل ٹورنٹس بھی کہتے ہیں. ہل ٹورنٹس کے بیچ میں جو پتھر اور مٹی آتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی انرجی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ تو اس کے سامنے تو کوئی آپ کا سٹرکچر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ آج کا فنومینا نہیں ہے ہل ٹورنٹس، یہ کوئی کلائمیٹ چینج کا فنومینا نہیں ہے ہل ٹورنٹس. اگر اتنے بڑے بڑے ندی نالے وہاں پہ بن گئے ہیں تو وہ ہل ٹورنٹس نہیں بنائے ہیں، اور وہ آج کے نہیں ہیں، وہ تو سینکڑوں سال پہلے کے ہیں، صدیاں پہلے کے وہ ہیں، پتہ نہیں 10 ہزار سال پہلے کے وہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہل ٹورنٹس کا ایریا ہے. اب آپ نے کیا کیا، مثلا میں آپ اسپیسیفک ہو جاتا ہوں ایک سٹرکچر کی مثال دینے کے لیے. آپ نے کہا تھا کہ سٹرکچر کی مثال دوں. اب مثلا کچھی کینال بنائی گئی. کچھی کینال اس طرح سے چلتی ہے اور ہل ٹورنٹس اس طرف سے آتے ہیں. اب کینال آگے چل رہی ہے، ہل ٹورنٹس ادھر سے آ رہے ہیں. میں چاہوں یہ گا سر کہ کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو کچھی کینال بھی آپ ساتھ میں دکھائیے کوئی، سر وہ بھی تاکہ میں آپ کو ہاں دکھاتا ہاں ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ پہلے ایک چیز کو جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں، پھر آپ کو وہ ٹھیک ہے. تصویر کی بہتر سمجھ آئے گی کہ آپ کے یہ ہل ٹورنٹس آ رہے ہیں، یہ آگے آپ کی کینال چل رہی ہے. جدھر جدھر سے ہل ٹورنٹ گزرے گا اس کے سامنے سے کینال گزر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہل ٹورنٹس آ کے کینال سے ٹکرائیں گے. اب انہوں نے اپنے حساب سے کہ جی ادھر سے ہل ٹورنٹ کا پانی گزرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے راستہ دیا ہے. اب جو سڑک ہوتی ہے نا، سڑک کا آپ اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں، لیکن کینال میں پانی نے چلنا ہے. کینال کا آپ لیول اوپر اور نیچے نہیں کر سکتے، وہ ایک ڈیزائن لیول ہے، اس پہ اس نے چلنا ہے. تو یا تو آپ ہل ٹورنٹ کو اس کے اوپر سے گزاریں گے، اس کو سپر پیسیج کہتے ہیں، یا اس کے نیچے سے گزاریں گے جس کو آپ انڈر پاس کہتے ہیں. تو اب انڈر پاس اور سپر پیسیجز انہوں نے کینال کے اوپر بنائے، لیکن میرے خیال میں اس ڈیزائن میں ہائیڈرولوجی کو انہوں نے فل انکارپوریٹ نہیں کیا. انہوں نے شاید سٹرکچر جہاں پہ زیادہ بڑے بنانے کی ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ انہوں نے چھوٹے بنائے،
تاکہ لگے کہ کینال ڈرینیج کم. ہاں، لیکن وہ انہوں نے اس کو فل فیکٹر ان نہیں کیا. اب اس کی میں آپ کو یہاں سے ایک مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں، اس میپ کے اوپر نا یہ تقریباً یہ جو میری لائن چل رہی ہے نا، ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایرو چل رہا ہے پٹ فیڈر کے ساتھ ساتھ. یہ آپ کا پیٹ فیڈر آ رہا ہے، اور یہ پیٹ فیڈر جو ہے یہ اس تصویر سے تھوڑا سا باہر اس طرف دریائے سندھ آ رہا ہے. یہ دریائے سندھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے تقریباً یہاں پہ کر کے نا یہ گدو بیراج ہے جہاں سے یہ پیٹ فیڈر نکلتا ہے، اور یہ آگے جا کے سندھ اور بلوچستان کو پانی دیتا ہے اریگیشن کے لیے. اب یہ جو پیچھے آپ کو میپ نظر آ رہا ہے، اس میں جو گرین ایریا ہے یہ وہ سارا ایریا ہے جہاں پہ یہ کینال اریگیٹ کرتی ہے. اور یہ جو اس وقت آپ کو بلو میں پانی نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا سیلاب کا پانی ہے جو اس وقت وہاں پہ کھڑا ہے. اب آپ یہ اچھا، اب لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ دینے کے لیے، یہ یہاں سے لے کے تو یہاں تک یہ تقریباً 150-200 کلومیٹر کا ایریا ہے. تو یہ چھوٹا سا ایریا نہیں ہے. یہاں سے لے کے اس جگہ سے لے کے تو اس جگہ تک یہ گدو بیراج ہے، اور یہ یہاں پہ سکھر بیراج ہے. تو یہ تقریباً آپ کو ناردرن سندھ اور ادھر سے یہ بلوچستان کا ایریا نظر آ رہا ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں، یہ ہل ٹورنٹس کا پانی آ رہا ہے. یہ جو لائٹ گرین، جی یہ سارے جو ہے نا یہ ہل ٹورنٹس آ رہے ہیں. اور یہ آ کے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کینال آپ کی آ رہی ہے، ڈائریکٹ اس میں جا رہے ہیں. کینال میں نہیں جا رہے، یہ کینال کا بند بنا ہوا ہے. اچھا، یہ کینال کے بند کے ساتھ پانی نے ایکچولی پانی کا جو راستہ ہے وہ یہ جا رہا ہے، اور اس نے آگے دریا میں جانا تھا، لیکن اس کے راستے میں یہ کینال کا بند آ گیا. اب یہ کینال کے بند نے کیا کیا ہے، کینال کے بند کے ساتھ پانی کھڑا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، پھر یہاں سے اس نے کینال کو بریچ کیا ہے. یہاں سے دیکھیں یہ ڈیمیج ہوا کینال کا، ادھر سے کینال بریچ ہوئی ہے اور وہ پانی آگے گیا. اب نیچے سے ایک اور برانچ آ رہی ہے، یہ پیٹ فیڈر کی ایک اور برانچ آ رہی ہے، یہ نیچے سے جا رہی ہے. اس کے ادھر یہ دیکھیں یہ اریگیشن ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جتنا ایریا تھا وہ اس بند نے روک لیا. تو یہ پورے کا پورا. اب یہ جو آپ کو یہ ایریاز نظر آ رہے ہیں، یہ جو نیچے والا بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو نیچے والی لائن چل رہی ہے، یہ ایک تو یہ بھی پیٹ فیڈر کی کوئی جو ہے نا وہ سب برانچ ہے. تو دیکھیں کینال جو بھی بنتی ہے، کینال اس کے ساتھ ٹریبیوٹریز وہ ساری بھی گراؤنڈ سے اوپر ہوتی ہیں. ہر ایک مطلب ہے کہ یہ آپ کے بہت سارے نا بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو آپ کا اریگیشن کا انفراسٹرکچر آپ نے بنایا ہے، اس میں آپ نے بہت سارے بند بنا دیے ہیں کینال چلانے کے لیے. اور اس بند نے اب پانی کے نیچرل راستے کو اس سارے پانی نے آ کے دریائے سندھ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یہاں سے دریائے سندھ جو ہے اس کے تک پہنچنے کے راستے میں بہت سے بند آ گئے ہیں. اور ہر بند کے پیچھے آپ یہ دیکھیں، یہاں سے بند کے پیچھے پانی کھڑا ہے. یہ نالوں کے یہ جو کینال ہے، پھر میجر کینال ہے، پھر مائنر کینال ہے، پھر اس کے بعد میں اس کی ڈسٹریبیوٹریز ہیں، پھر مائنرز ہیں، پھر واٹر کورسز ہیں. ہر کسی کا بند بنا ہوا، ہر کسی کے بند کے پیچھے جو ہے وہ پانی کھڑا ہوتا گیا ہے. اور جس پانی نے 1-2 دن میں نکل جانا تھا، اب وہ یہاں پہ کھڑا ہو گیا مہینوں کے لیے. تو یہ ایک تو بہت بڑی پرابلم بن رہی ہے. پھر ایک اور چیز جو بڑی مطلب ہے کہ دیکھنے سے کرتی ہے، یہ دیکھیں یہ دریائے سندھ کا جو ہے نا آپ کو یہاں پہ یہ جو ایریا ہے، اس میں آپ کو پتہ چلا کہ دریائے سندھ اتنا چوڑا ہے، لیکن پھر ہمارے انفراسٹرکچر نے اس کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے. تھوڑا سا اوپر کیجیے گا. یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں، یہ سکھر کا شہر ہے، یہ سکھر ہے. یہ دریائے سندھ کی ایکچوئل چوڑائی اتنی ہے، لیکن آپ نے اتنا سا یہاں پہ جو ہے نا بیراج بنا کے تو پورے دریا کو اس کے بیچ میں قید کر دیا. سکھر بیراج کا جی یہ سکھر بیراج ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سکھر بیراج سے پھر آپ کی کینالز نکل رہی ہیں، اور یہ ہائی گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر کوئی کینال نہیں جاتی. ادھر یہ آپ کا خشک ہے، ادھر سے نارا کینال گزرتی ہے، پھر باقی آپ کی کینالز جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ سکھر کا شہر جو ہے یہ پورے کا پورا دریا کے بیچ میں یہاں سے بنا ہوا ہے. اب اگر ادھر یہ پانی ان کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ کیوں کمپلین کیوں کرتے ہیں کہ بھی ہمارے اوپر پانی آ گیا؟ کلائمیٹ چینج نہیں ہوا، ہم چینج ہو گئے ہیں ضرورت سے زیادہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے پھر ہل ٹورنٹس کا پانی جو ہے، یہ جو ہل ٹورنٹس کا پانی ہے یہاں سے، یہ پھر یہاں سے ہوتا ہوا گیا ہے، اور یہ پورے ان ایریاز کو ڈبوتا ہوا جو ہے وہ گیا ہے. اس کے راستے تو یہ تھے، اس نے ادھر دریا میں آنا تھا، لیکن یہ دریا میں ادھر سے نہیں آیا، یہ ادھر سے چلتا گیا. اب اس میں ایک اور چیز جو کافی بڑا نیشنل لیول کا ڈیمیج ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 1 منٹ، یہ پھر غلط تصویر آ گئی ہے، یہ واپس آتا ہوں. یہاں پہ یہ جو آپ کا پیٹ فیڈر آ رہا ہے، یہ پیٹ فیڈر جو ہے نا، یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا اچ گیس فیلڈ ہے. اچھا اچھ گیس فیلڈ جو ہے
جس طرح سوئی کا گیس فیلڈ ہے اسی طرح سے اچ کا یہ گیس تو فیلڈ ہے. اس کا پورا علاقہ اس میں سے فلڈ آ رہا ہے. یہ سارے یہ ہل ٹورنٹس آ رہے ہیں اس کے بیچ میں سے, یہ ہل ٹورنٹس کا علاقہ ہے. اچھا اچھا اب اچ گیس فیلڈ جو ہے وہ اس میں جو گیس ہے نا اس کی کوئی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے. یعنی اگر وہ لوگوں کو پائپوں میں سپلائی کی جائے گی تو میرے خیال میں پائپوں میں گڑبڑ ہوگی, اس کی ہیٹ جو ہے وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے, وہ اس میں وہ شاید اگر آپ اس کو چولہوں پہ استعمال کریں چولہوں کو کالا کر دے گی. بہرحال مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیا کرے گی, لیکن پیٹرولیم انجینئر اور جو جیولوجسٹ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کا کیا ایشو ہے. لیکن جلتی ہے اور انرجی دیتی ہے. تو ایک انٹیلیجنٹ کام کیا ہم لوگوں نے کہ یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ اور تو کسی کام استعمال نہیں ہو سکتی تو اس سے بجلی بنائی جائے, اور وہ ہمارا لوکل فیول ہے, ہمیں امپورٹڈ فیول نہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک پاور کا پلانٹ لگایا جو تقریباً 1000 میگا واٹ پاور پروڈیوس کرتا ہے. اچھا اچھا. اب یہ جو آپ کا پیٹ فیڈر آ رہا ہے نا, یہ اریگیشن کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ اچ گیس فیلڈ میں لگا ہوا جو پاور پلانٹ ہے 1000 میگا واٹ 1000 میگا واٹ کا جو, اور یہ بائی دا وے یہ بڑی سستی بجلی پیدا کرتا ہے کیونکہ فیول اپنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی ایفیشینٹ یہاں پہ ہمارا یونٹ لگا ہوا ہے جو 1000 میگا واٹ دے رہا ہے. اب وہ جو یونٹ ہے اس کی جو واٹر سپلائی کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی فیول سے چلنے والے فاسل فیول سے چلنے والے ہیں ان میں کولنگ ٹاورز کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے, اور بھی ان کی پانی کی کافی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پھر آبویسلی جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی بھی پانی کی ریکوائرمنٹ, پورا ایک شہر آباد ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ ایسا کچھ انفراسٹرکچر بناتے ہیں. اب اس کی سب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں سے یہ جو آپ کی پیٹ فیڈر ہے یہی پوری کرتا تھا. اب ہوا کیا ہے, پیٹ فیڈر جو ہے وہ تقریباً اس جگہ سے ہٹ ہوا ہے جو اوپر سے ہل ٹورنٹس آ رہے ہیں, اور اس میں اس کے اوپر نا یہ اس کے اوپر یہاں پہ نا میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کینال جا رہی ہے. اچھا, یہ کینال آپ کو نظر آ رہی ہے, اوپر بادل آ گئے ہیں. ہاں یہ پھر بادلوں کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ پوری چل رہی ہے نا, یہ پوری چل رہی ہے. یہ ہے جی آپ کی کچھی کینال, یہ کچھی کینال ہے, اور یہ پیٹ فیڈر سے اوپر ہے. پیٹ فیڈر سے اوپر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا ہے کہ یہ کینال جو ہے یہ ٹوٹی ہے, اور ٹوٹنے کے بعد اس نے سیلاب کا ریلا بھیجا ہے, اور وہ یہاں سے آتا ہوا, یہ آپ کو سیلاب نظر آ رہا ہے, یہاں پہ پانی اکٹھا ہوا ہے, اور یہ کینال کے بند سے اوپر آ کے تو کینال کے بیچ میں یہ پانی گیا. لیکن یہ صرف پانی نہیں تھا, اس میں ریت مٹی پتھر پتہ نہیں کیا کیا تھا. اس نے کینال کو یہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کو مٹی سے بھر دیا. اوپر اس کے اوپر سارے آ گئے, فل کر دیا, بند کر دیا. کینال بند ہو گیا, کینال میں مٹی آ گئی, اور تھوڑی سی نہیں 7 کلومیٹر, جس سے ہمارے جو اچ گیس فیلڈ میں کام ہو رہا ہے اور اس پورے شہر کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی ہے. دیکھیں اریگیشن کی سپلائی اس وقت ایشو نہیں ہے. اور یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کچھی کینال, اس کا کیسکیڈنگ اس پہ. اچھا یہ جو کچھی کینال ہے نا, اس کے اب یہ وہ بات ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر آپ کو کس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے. آپ کا یہ انفراسٹرکچر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ انفراسٹرکچر جو ہے کچھی کینال جو ہے یہ ایک بہت ہی ہائیڈرولوجیکلی اسپیکنگ یہ ایک بڑا میں اسٹرانگ ورڈ مجھے نہیں استعمال کرنا, میں کرتا ہوں اسٹوپڈ, لیٹ می سے اٹ اسٹوپڈ. یعنی اوپر پہاڑ ہے, ماؤنٹین ہے, اور اوپر سے بارش اور طوفان, اور اب نہیں اکثر آتے رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے صرف بارش اور طوفان ہوتا ہے تو پھر گزارا ہو جاتا, تو اس میں پتھر مٹی ریت پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. اچھا اب اس میں یہ ادھر بادل آئے ہوئے ہیں, تو اب اس کے لیے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ نا یہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے شاید نظر آ رہا ہو اس امیج کے اوپر نا, یہ پیچھے سے ایک ہل ٹورنٹ کا راستہ آ رہا ہے جو ادھر یہ بنا ہوا ہے نا. ہاں یہ بنا ہوا ہے. اس کو میں تھوڑا سا نا آپ کو بتاتا ہوں, اس ہل ٹورنٹ کو گزارنے کے لیے ادھر کچھی کینال کے اوپر ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. اب میں آپ کو وہ انفراسٹرکچر دکھاتا ہوں, یہ والا انفراسٹرکچر. یہ دیکھیں یہ پیچھے سے جو ہے نا یہ کچھی کینال آپ کی آ رہی ہے, یہ سپر پیسیج ہے, سپر پیسیج کینال کے اوپر سے گزارتا ہے. یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے ہل ٹورنٹ کا, اصل میں اس تصویر میں پورا نہیں نظر آ رہا ہے, یہ ادھر سے بھی آ رہا ہے, ادھر سے بھی, چاروں طرف سے آ رہا ہے. راستہ اس کو یہ دیا ہوا ہے,
یہ دیکھیں جی یہ گائیڈ بینک انہوں نے بنائے ہیں، اس کے بعد میں یہ سیمنٹ کا انہوں نے ایک برج بنایا ہے جو کنال کے اوپر سے گزرتا ہے اور اس کے بعد میں یہ پانی کو نیچے نکال دیتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، یہ جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے نا، یہ سٹرکچر کتنا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ دیکھیں یہ سٹرکچر یہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہ آپ کے نالے کا سائز ہے، یہ سیٹلائٹ امیج ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سا سٹرکچر ہے اینڈ پہ اور کتنا بڑا اوپر سے نالا آ رہا ہے، اور یہ اگر اور نالا یہ پورا جو نیچے جی جا جی رہا یہ دیکھیں یہ پورا نالا یہ جو اتنا بڑا آ رہا ہے، اس نے اس اتنے سے نقطے پہ سے باہر نکلنا ہے، یہ ڈیزائن ہے ہمارا، واہ واہ کیا ٹھیک ہے۔ سر کمالات ہے۔ اب میں آپ کو نیکسٹ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا سٹرکچر بنا ہوا ہے، یہ وہ اوپر سے نالا آ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ پورا میپ دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پچھلی تصویر ہے نا وہ صرف یہاں تک کی ہے، سٹرکچر سے لے کے یہاں تک کی وہ تصویر ہے، اور یہ نالا جو ہے یہ اوپر ہل ٹورنٹس، اور یہ دیکھیں یہ سارے ماؤنٹنس ایریاز ہیں اور یہ ہائی سلوپس ہیں، نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ سارا ماؤنٹنس ایریا ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے اس کا فاردسٹ پوائنٹ جو ہے یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر ہے، اور یہ جو ایریا بنتا ہے اب یہ دیکھیں اس کے بھی جو اور بھی چھوٹے چھوٹے نالے مل کے تو یہ بہت بڑا ہل ٹورنٹ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہل ٹورنٹ کا ایریا ہے یہ تقریباً کوئی 30 سے 35 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہیوج ایریا دیٹ کلیکٹس دی واٹر جو کلیکٹ کرتا ہے اور یہاں سے لاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس پورے کے پورے سسٹم کو گزرنے کے لیے یہ جگہ دی ہوئی ہے، یا اگر آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں تو یہ اتنا سا آپ کا سٹرکچر ہے جو اس کو لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ جو یہاں سے ہل ٹورنٹ آیا ہے اس نے یہاں پہ ڈیمنگ کی ہے، ڈیمنگ کے بعد اس نے کینال کو توڑا ہے، کینال کو توڑنے کے بعد آگے گیا ہے اور آگے آپ کی یہ پیٹ فیڈر جا رہی تھی، اس نے یہاں پہ آ کے اس نے یہاں پہ آ کے تقریباً اس پوائنٹ پہ آ کے اس نے پیٹ فیڈر کے بیچ میں جو ہے وہ مٹی بھر دی ہے اس ایریا میں، اور یہ سارے آگے رک گیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسکیڈنگ امپیکٹ کیا ہے۔ آپ کی ایک سٹرکچر ٹوٹا، اس کے بعد میں دوسرا سٹرکچر ناکارہ ہوا، اور بات یہیں پہ نہیں رکی، آگے جو آپ کا جو پوری ایک پاور پروڈکشن کی آپ کی جو نیشنل ایسٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے۔ اور جب تک اب یہ کینال نہیں کھلتی، 7 کلومیٹر مٹی سے کینال کا بھر جانا، اور یہ چھوٹی سی کینال نہیں ہے، یہ تقریباً 200 فٹ چوڑی کینال ہے، اور وہ 200 فٹ کے 200 فٹ مٹی سے بھر چکے ہیں اس وقت۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آگے سے آپ کا پھر وہ جو پاور جنریشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ کمپرومائز ہو گیا، کیونکہ بغیر پانی کے آپ پاور جنریشن نہیں کر سکتے، آپ کو پانی چاہیے کولنگ ٹاورز اور اس کام کے لیے، یعنی اس آپریشن میں پانی کی شدید ضرورت ہے۔ ان کے پاس تو بڑی مشینری، اتنے بڑے بڑے ڈیم بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ 7 کلومیٹر یہ نہر کو سیدھا نہیں کر سکتے ابھی تک۔ دیکھیں وہ بات کہنے کی یہ ہے کہ اب وہ اس کو سیدھا کریں یا نہ کریں، اگلی دفعہ پھر ہل ٹورنٹس آئیں گے پھر اس کو سیدھا کریں گے۔ ڈیزائن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک ڈیمیج ہوا ہے تو دوبارہ اس سچویشن میں ڈیمیج نہ ہو۔ اب یہ تو اس وقت تو پاکستان کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، بچے کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج نے اب اس طرح کے طوفان لاتے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا طوفان جو ہے وہ 10 سال بعد آ جائے، ہو سکتا ہے 5 سال بعد آ جائے، ہو سکتا ہے اگلے ہی سال آ جائے، تو اب ہر دفعہ پھر وہ 7 کلومیٹر کی جو ڈریجنگ کریں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کے جو ماڈلنگ آپ نے کی ہے نا، آپ نے اس کو ہائیڈرولک رجیم کے ساتھ الائن کرنا ہے، جو کہ اس وقت بالکل بھی الائنڈ نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج نے کوئی ہائیڈرولک رجیم کو بدلا ہے، کلائمیٹ چینج صرف اس کو 10 سال بعد دوبارہ لے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے 2010 کے بعد اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ 2070 میں ہوتا، لیکن وہ 2022 میں ہو گیا، پہلے آ گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ ادھر پہلے نہیں آئے۔ دیکھیں ادھر 1929 میں بھی فلڈ آیا تھا، وہ بھی اتنا ہی بڑا تھا، اس وقت کوئی کلائمیٹ چینج نہیں تھا، کچھ نہیں تھا اس وقت۔ ہم اپنی بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں، آپ اس پوٹھوہار میں جائیں، آپ کو بہت ساری لینڈ یا ایسی جگہیں لگتی کہ لگے کہ یہاں سے بھی پہلے کہیں دریا اور یا فلڈز گزرے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو وہ لیئرز یا زمین کی سٹڈی بتا دیتی ہے کہ یہاں سے گزرے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو ایک دیکھنے والی آنکھ ہے، اور اگر آپ کی اس دیکھنے والی آنکھ کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج ہے تو وہ پہاڑوں کا سٹرکچر، ان کی لیئرز دیکھ کے بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ لیکن کچھ آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ سکتی۔ اب دیکھنا چاہتے نہیں ہیں،
اچھا ہاں دیکھیں، ہاں وہ دیکھنا چاہتے کیونکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا دیکھیں، دیکھنے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے اور آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. اب جس طرح ایکس رے ہے، ہر کسی کو ایکس رے نظر آتا ہے، اس کی ایک ایک لائن، ایک ایک شیڈ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، لیکن ریڈیولوجسٹ ہے جو اس میں سے انفارمیشن نکال رہا ہے. جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، امیج ہماری آنکھ میں بھی وہی آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ جیولوجیکل ایکٹیویٹیز ہیں، مگر ایک نالے کو دیکھ کے، اس کے بیچ میں پڑے ہوئے پتھر کی شکل دیکھ کے، اس کا سائز دیکھ کے، ایک ہائیڈرولوجسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ جی یہ ہائی انرجی فلو کی جگہ ہے، یہ لو انرجی فلو کی جگہ ہے. اور پھر سمپل آپ کسی بھی جگہ کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کور کریں. کور کا مطلب ہے کہ آپ ایک مٹی کا سلنڈر کاٹ کے نکال لیں، وہ کور ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیچ میں لیئرز بنی ہوئی ہیں. فلڈ کے راستے میں سے آپ کوئی بھی کور نکالیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ادھر، کیا کیونکہ کہہ رہا ہے. ہر دفعہ جب فلڈ آتا ہے تو اپنے ساتھ مٹیریل لے کے آتا ہے. اس مٹیریل کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ فلڈ کی کیا پراپرٹیز تھیں. تو آپ کے پاس تو یہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ اکثر سر یہ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاں تو چونکہ ریگولیٹری میکنزم ہے نہیں ہے، لیکن یہ تو سرکار کی بات ہے نا، یہ تو الگ سٹوری ہے. میں چھوٹے لیول کی بات کرتا ہوں. لوگوں نے جو ہوٹل بنا رہے ہیں یا گھر بنا رہے ہیں، ریگولیٹری میکنزم ہے نہیں ہے، بر وقت ان کو منع کیا نہیں جاتا، نہ پیسے لے کے ان کو اس کام کو ہونے دیا جاتا ہے، اور بعد میں آپ کے پاس 1000 بنانے ہیں کہ آپ نے فلانا کاغذ نہیں دیا فلانا. تو وی ڈونٹ ہیو دی پلاننگ. آئی ڈونٹ نو کیپیسٹی کا آپ بتائیں گے، کیونکہ واٹر کے تو ایکسپرٹس تو یا ہیں یا ان کو مین اسٹریم میں لایا نہیں گیا، وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ان کو یہ آپ دیکھیے، پریارٹی نہیں دیتے. نہیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، واٹر کے ایکسپرٹس پاکستان میں بہت کم ہیں. بہت سے لوگ جو واٹر کا ایکسپرٹ کا ٹائٹل لے کے پاکستان میں ہیں، یا جن کے اوپر ہمارا پالیسی میکر ریلائی کرتا ہے کہ جی اس بندے کو واٹر کا پتہ ہے، آپ تھوڑا سا پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جی واٹر کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. سول انجینئرنگ کرنے کے بعد انہوں نے کسی واٹر کے پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، تو اس لیے اب وہ پانی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں. تو جتنا سا بھی وہ جانتے ہیں، ہمارا پالیسی میکر سمجھتا ہے کہ یہ واٹر کے ایکسپرٹ ہیں. ایک ٹرانسپورٹیشن انجینئر ہے، اس نے ایک برج بنا لیا ہے، برج بناتے ہوئے اس کا کوئی پانی کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، وہ کہے گا جی میں بھی واٹر کا ایکسپرٹ بن گیا. دیکھیے سمپل سی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جو سب سے بڑا پانی کا ریسورس ہے پاکستان میں، جو کہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے لوگوں کی ڈومیسٹک ایگریکلچرل انڈسٹریل نیڈز کے لیے، وہ آپ کا گراؤنڈ واٹر ہے. اور گراؤنڈ واٹر کا جو آپ کا والیوم آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ آپ کے دریا کے پانی سے، سرفیس واٹر سے 10 گنا، کم از کم 10 گنا زیادہ ہے. دریا ہمارا تقریباً 140-45 ایم اے ایف پانی لے کے آتا ہے ایک سال کا، اور یہ جو ہمارا ہے یہ 3-4 ہزار ایم اے ایف پانی باوجود اس کے کہ ہم سب گراؤنڈ سے ہی لیتے ہیں. گراؤنڈ سے لے رہے ہیں. اچھا، اب اتنا بڑا جس ملک کے پاس ریسورس ہو، انڈس کے جو آپ کے ایکویفرز ہیں ان کو الائس مچل نے کہا ہے کہ یہ 10 گنا بڑے ہیں کم از کم دریاؤں سے. نذیر چودھری کی کتاب ہے 1988 کی، بڑے اچھے وہ مطلب ہے کہ قابل لوگ، انہوں نے پوری سروس جو ہے واٹر ریسورسز میں گزاری، اریگیشن انجینئرز. انہوں نے لکھا کہ یہ جو آپ کا ہے گراؤنڈ واٹر کا ریسورس یہ ان لمیٹڈ ہے. جو جیولوجسٹ یہاں پہ کام کر کے گئے، انہوں نے کہا کہ انڈس کے ایکویفرز آر میریکلز آف نیچر، میریکلز آف ہائیڈرولوجی. اس کے باوجود آپ کی جو سب سے بڑی پانی کی اتھارٹی ہے، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس میں ایک بھی ہائیڈرو جیولوجسٹ نہیں ہے. یعنی آپ کے ملک جہاں پہ آپ کا 90% پانی گراؤنڈ واٹر ہو، اور یہ باڈیز اور اس باڈی میں ایک بھی، یعنی آپ کے تو ایکچولی جتنے آپ نے باقی لوگ رکھے ہوئے ہیں واٹر ریسورسز کے جو سرفیس واٹر پہ کام کر رہے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ آپ کی فورس جو ہے وہ ہائیڈرو جیولوجسٹ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے جو گراؤنڈ واٹر کا ریسورس ہے ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھیے فلڈ مینجمنٹ میں گراؤنڈ واٹر کا بہت رول ہے. اگر آپ کی جو ریور کی مینجمنٹ اس طرح سے ہو کہ میکسیمم آپ کا پانی جو ہے وہ ایبزارب ہوتا جائے، گراؤنڈ واٹر میں ریچارج ہوتا رہے، تو آپ کی فلڈ پیکس بریک ہو جاتی ہیں. آپ 30-40 ملین ایکر فٹ پانی اپنے ایکویفر میں سٹور کر سکتے ہو ہر بڑے فلڈ کے ساتھ.
کوئی بھی آپ ڈیم مثلاً بناتے ہیں تو ڈیم تو 4-5 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی کو روک نہیں سکتا، اور وہ بھی فلڈ کے ٹائم پہ. یہ تو نہیں کہ خالی پڑا ہوگا کہ سارا 5 ملین ایکڑ فٹ سارے کا سارا اس میں رک جائے گا. اس میں بھی 2-3 ملین ایکڑ فٹ تو پانی ہوگا. وہ بہت بڑا بھی ڈیم ہوگا تو 2 ملین ایکڑ فٹ پانی کو روکے گا. ادھر 30-40 کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ کی طرف آئیں تو ہمارے پاس اپرچونیٹیز تو بہت ہیں. ایک آپ بھی جانتے ہیں، آپ سے ہم نے سنا بھی اور جانا بھی کہ یہ جب نہری نظام لایا گیا، اس وقت کے ڈیزائن مقاصد جو تھے انگریزوں کے وہ اور تھے. ان کو اتنا شوق نہیں تھا کہ ہمارے جو ہے نا خوراک ہمارے لیے زیادہ پیدا کی جائے. پولیٹیکل ڈیسیژنس تھے. جی جی اب ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ایک ہیوج، یعنی ہماری 60-70-75 سال کی ایک انویسٹمنٹ ہم کرتے رہے اس ایریا میں، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا وہ ہمارے لیے ہیوک بن گئی جی جی وہ انویسٹمنٹ. تو ریزیلینٹ اسٹرکچر فیوچر میں کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیپس کو 1 2 3 یہ اب اس کے بعد نہیں ہوگا، تاکہ وہ اسٹیپس اس پہ کام کیا جائے اور ایسے لوگوں کو جو ایسے ڈیسیژن کرانے میں، یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں انجینئرس کو پھانسی دینی چاہیے سیدھی سیدھی. نہیں نہیں سر، اگر انجینئر قانون کیوں سر، یہ کس نے بنائے، یہ کس نے ڈیزائن کس نے کیا؟ دیکھیے سر، ڈیزائنر کا کام ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے سر، آپ کیوں میں بچا رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں میں خود بھی انجینئر ہوں. تو سر ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں خود بھی انجینئر ہوں، یا میں ایٹ لیسٹ میں انجینئر تھا. اسی لیے آپ انجینئرس کو بچا رہے ہیں سر. اچھا دیکھیں سر، انجینئر ہے نا، انجینئر کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس نے اپنی ٹریننگ کے حساب سے کام کرنا ہے. اگر وہ اپنی ٹریننگ کے حساب سے کام نہیں کرے گا تو وہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر سکتا. دیکھیے مثلاً فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فوجی کی ٹریننگ میں کیا ہے؟ دیر از ناٹ ٹو کوشچن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. آپ کو جو حکم ملا ہے آپ نے اس پہ کوشچن نہیں کرنا، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اگر فوج میں سے یہ ٹریننگ نکال دیں تو کیا فوج چل سکتی ہے؟ جب کمانڈر حکم دیتے ہیں کہ جناب آپ ادھر سے نکلیں اور ادھر سے اٹیک کر دیں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ادھر تو دشمن کی گولیاں آ رہی ہیں. ہمارے تو اب انجینئر بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں سر. سر اوپر دیکھیے، کوئی آپ کا فوجی ہوتا ہے یا وہ نیچے وہ ہوتے ہیں. دیکھیے سر، وہ بات ایک علیحدہ میں ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح فوج کی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے مغز سے نہیں سوچنا، ٹھیک ہے. آپ کے جو حکم ملنا ہے آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اگر یہ نہ ہو تو فوج نہیں چل سکتی. وہ فوج کی ٹریننگ کیسے؟ انجینئر کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے پروجیکٹ کی باؤنڈری سے باہر نہیں سوچنا. یہ تمہارے پروجیکٹ کی باؤنڈری ہے، تم نے اس کے اندر جو پروجیکٹ ملا ہے وہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے. اس کے بعد نہیں سوچنا. اس کے باہر نہیں. اگر وہ اس کے باہر سوچنا شروع کرے گا، مثلا پروجیکٹ کرنا ہے، وہ ایکسکیویٹر والے کو آپ لا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نالی جا رہی ہے، اس کے بیچ میں مٹی ڈالنی شروع کر دو. اب ایکسکیویٹر والے کا کام ہے کہ وہ چپ کر کے اس میں مٹی ڈالنی شروع کر دے. اگر انجینئر واپس آئے اور دیکھے کہ اس نے مٹی نہیں ڈالی، وہ اس سے پوچھے کہ بھئی یہ تم نے مٹی کیوں نہیں ڈالی، وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کچھوے کا کیا بنے گا. تو پھر پروجیکٹ تو نہیں چلے گا نا. وہ اس کو کہے گا کہ بھئی تو جا کے کچھوے کی فکر کر، میں کسی اور سے ایکسکیویٹر چلواتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ انجینئر جو ہے وہ اس کی بات سن کے کہ ہاں یار یہ کچھوے کا تو ہم نے نہیں سوچا تھا، اور وہ اپنے بڑے کو جا کے بتائے کہ یار وہ ادھر تو کچھوے کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا بڑا کہے گا میاں تو بھی جا، آپریٹر کو بھی لے جا، آپ جائیں، ہم کسی اور سے کام کرواتے ہیں. انجینئر نے پروجیکٹ کی باؤنڈری سے باہر نہیں سوچنا. دیکھیں آپ باؤنڈری کنڈیشنز دیتے ہیں، باؤنڈری کنڈیشنز کے بیچ میں پروجیکٹ پلان ہوتا ہے، اور پلان ہونے کے بعد انجینئر کو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تم اس کو ایگزیکیوٹ کرو. یا ایون پلاننگ کے ٹائم پہ بھی انجینئر آتے ہیں، ظاہر پلاننگ میں بھی وہ انوالو ہوتے ہیں کہ جی یہ باؤنڈری کنڈیشنز ہیں، ان میں پروجیکٹ پلان کرو، اور پھر وہ پروجیکٹ پلان کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اچھا، اور وہ کچھ فنڈز ہوتے ہیں جو انہوں نے خرچ کرنے ہیں. اچھا، اب جو ہمارا جو ڈیسیژن میکر ہے، ڈیسیژن میکر کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. انجینئر جو ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ پروجیکٹ بنے گا کیسے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پروجیکٹ بنے گا کیوں. ڈیسیژن میکر کون ہوگا ڈاکٹر صاحب ہمارے؟ سر دیکھیں ہمارے کیس میں جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ تو تھوڑا سا ویژنری بندہ ہونا چاہیے، جو دور کی سوچ سکے. ایک تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں آبویسلی چونکہ پبلک بھلائی کے لیے کام ہوتے ہیں، تو پبلک کے نمائندے بھی بنیادی وہ ہوتے ہیں. آبویسلی وہ اویئر ہونے چاہیے، اینڈ دے شوڈ بی اویئر. اب مثال آپ ایک جگہ پہ نہر بناتے ہیں، اس کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیونکہ کینال بننا اٹ سیلف، اور پلس اگر خدا نہ خواستہ اور ڈینجر ہو جائے تو وہ الگ، تو بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. تو اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ میں اچھے طریقے سے پہلے سے ہر حوالے سے ڈیبیٹ ہو، پارلیمنٹ کے بعد پھر وہ سائنٹسٹ یا
پہلے یا بعد دونوں دیکھیے جگہوں پہ؟ میں آپ کو بتاؤں جو جنرلی ہے نا پروسیجر اس طرح سے ہے کہ جو آپ کا عوامی نمائندہ ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کسی ایک جگہ کے مسائل کیا ہیں، اسی لیے وہ عوامی نمائندہ ہے. اس کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل کی نشاندہی کرنا. مثلا اب ایک بندہ ہے، وہ فرض کریں کہ کسی اریگیٹڈ ایریا سے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے علاقے کے کیا مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہیڈ پہ زیادہ پانی آتا ہے، ٹیل پہ پانی نہیں پہنچتا. مسئلہ کلیئر ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ پانی زیادہ آتا ہے ادھر واٹر لاگنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ پانی کم جاتا ہے ادھر لوگ غربت کا شکار ہیں. آگے آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم زمین سے پانی نکال کے پیتے ہیں اس میں زہر مل گیا ہے، اس میں یہ آپ کے کیمیکل جو ہیں ایگریکلچر کیمیکلز، کیڑے مار دوائیاں، مچھر مار دوائیاں، وہ ساری اس کے بیچ میں آ گئی ہیں. ہمارے بچے پانی پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پانی میں سیوریج آ رہا ہے، وہ انڈیا سے اڈیارہ ڈرین آ رہا ہے اور وہ ہمارے گاؤں کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا پانی زہریلا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مسائل ہیں جو آپ کا جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہے اس نے بتانے ہیں پالیسی میکرز کو. اب جو پالیسی میکر ہے، اب پالیسی میکر کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، پالیسی میکنگ میں باقاعدہ یونیورسٹیز کورسز آفر کرتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس ایکسپرٹ کو بلانا ہے جو آپ کو باؤنڈری کنڈیشن بتائے گا کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے. وہ پھر حل کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے، ڈیلیبریشن بھی ہوتی ہے اور اس پہ ایکسپرٹ ان پٹ بھی ہوتی ہے. اب مثلاً میں ایک کینال کمانڈ کی سمپل مثال دیتا ہوں کہ جی یہ کینال کمانڈ ہے، ادھر یہ سارے مسائل ہیں. ان مسائل میں پانی کا زیادہ ہونا، کم ہونا، گندا ہونا، نہ پہنچنا، باری پہ نہ ملنا، یہ سارے مسائل ہیں. پھر باری پہ ملنا ایک مسئلہ ہے، اگر باری پہ مل بھی رہا ہے تو کیا وہ کراپ واٹر کی ریکوائرمنٹ کے ٹائم پہ مل رہے ہیں یا صرف باری پہ مل رہے ہیں. تو آپ کی جو ایگرونمی ہے اس کے ساتھ بھی، یعنی آئیڈیل کنڈیشن تو یہ ہے نا کہ فارمر کو جس وقت پانی چاہیے، جتنا چاہیے اس وقت اس کو اتنا پانی مل جائے اور اس پانی کی کوالٹی ٹھیک ہو. تو اب اس کے لیے جو آپ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی اچھا اگر میں نے اس کو اتنا پانی دینا ہے، یہ جگہ یہاں پہ صاف پانی پڑا ہوا ہے اور میں اس کو کوئی ایسا سسٹم بنا کے دیتا ہوں کہ یہ پانی اس کے پاس پہنچ جائے، وہ قریب سے کہیں سے جہاں سے بھی، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی پہنچ جائے. اب پانی کو اس کے تک پہنچانے کے لیے آپ نے کیا انفراسٹرکچر بنانا ہے. ایک کہتا ہے کینال بنا دو، ایک کہتا ہے پائپ میں پہنچا دو، ایک کہتا ہے کہ ٹینکر کے ساتھ پہنچا دو. اب آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو وے کرنا ہے. اچھا ایک کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑو، ادھر سے 800 کلومیٹر دور گلگت کے پہاڑوں میں ایک ڈیم کھڑا کر دو. یہ سارے مسائل فارمر نہ وہاں سے وہ اریگیشن کے لیے اس کو یوز کر سکیں گے، دیکھیں نہ وہ پائپوں کے ذریعے سے ہم تک لاہور کراچی تک پہنچا سکیں گے. اچھا اب دیکھیے اب نیشنل لیول کے اوپر نا یہ سارے جو ہے نا وہ پروپوزلز آ گئے. اب آپ ان پروپوزلز کو ایک نالج یعنی علم کی چھاننی میں سے گزاریں کہ علم کی چھاننی میں سے کون سا پروجیکٹ اوپر نکلتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ سسٹینیبل ہو، پائیدار ہو، وہ مسئلے کا حل ہو اور اس پہ کم سے کم پیسہ لگے اور اس کے کم سے کم انوائرمنٹ اور سوشل امپیکٹ ہوں. ظاہر ہے یہ موٹی موٹی چھاننی ہے، اس میں سے آپ گزاریں، پھر آپ دیکھیں کہ کون سا پروجیکٹ ہے وہ پائیدار ہے، کم خرچ ہے، مسئلے کو واقعی حل کرتا ہے. مینس کہ سائنس جب تک ہم اس کو پریارٹی نہیں دیں گے جی اپنے ڈیسیژنز میں، تو اس قسم کے کیا فیوچر کے کئی لاسز سے ہم گزریں گے. اور اتنے بڑے انفراسٹرکچرز اور اسٹرکچرز بنا کے نہ صرف اس وقت آپ دیکھیں نا یہ پورا آپ کا یہ جو جتنا ابھی آپ یہ دیکھیں بلو ایریا سارا نظر آ رہا ہے، یہ سارا پانی میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی سوچنے والی ہے. اس وقت جدھر آپ کو بلو نظر آ رہا ہے وہ عذاب ہے، لیکن یہ پانی ہے. پانی عذاب کیسے بن گیا؟ ہمارے انفراسٹرکچر اس پانی کو نعمت سے عذاب میں کنورٹ کیا ہوا ہے ہمارے انفراسٹرکچر نے. اگر ہمارا انفراسٹرکچر ہم نے یہ سوچ کے بنایا ہوتا ہے کہ جب بھی ہل ٹورنٹس آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ اس طرح سے ہمارا انفراسٹرکچر ان کو ڈیل کرے گا، اوپر سے گزر جائیں گے، گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو جائے گا، دریا میں چلے جائیں گے، دریا میں مطلب ہے کہ وہ
کیونکہ یہ جو میکنزم ہے فلڈز کا، رینز کا، اسی سے دریا زندہ ہے، اسی سے یہ سویلائزیشن بنی ہے. اگر یہ اس طرح کے ایونٹس نہ ہوں، یہ اس طرح کے ایونٹس ہیں جنہوں نے یہ پورا خطہ بنایا ہے. اس کی پوری ہائیڈرولوجی اور جیولوجی ان فلڈنگ ایونٹس اور اس طرح کی چیزوں سے بنی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر پھر آپ کی پوری ایکالوجی بنی ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر آپ کی سویلائزیشن بنی ہے. تو اس وقت ہمارا اچ از انڈر اسٹریس بیکاز اس کو پانی نہیں پہنچ رہا. ہمارا 1000 میگا واٹ از ناٹ بینگ پروڈیوسڈ، از ایٹ اسٹیک. از ایٹ اسٹیک. ہاں تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، انہوں نے ڈیٹیل سے میپس کے ذریعے سے کچھی کینال اور پھر اس کا ڈیمیج ہونا اور پھر نیچے آنا اور نیچے بڑی کینال کو ڈیمیج کرنا اور کئی دنوں سے وہ بند ہے، اور اس کا فردر کیسکیڈنگ امپیکٹ یہ بن رہا ہے کہ آپ کا پورا کچھی میں جو 1000 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے بجلی کا وہ پروڈیوس نہیں ہو رہا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کیپنگ ان مائنڈ دی کلائمیٹ چینج. نو ڈاؤٹ دی کلائمیٹ چینج از دیئر، بٹ ریزیلینس جو ہے وہ سائنس سمجھنے والے، سائنس کے اوپر عمل کرنے والے، سائنس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لینے والے وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے یعنی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہ ہوئی ہوتی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کلائمیٹ چینج کا نقصان اتنا نہیں ہونا تھا، فائدہ ہونا تھا. ادروائز ویدر کے حوالے سے یا ویسے دیکھیں تو نقصان نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ آبویسلی اتنا ایریا پانی میں ڈوبا پڑا ہوا ہے، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. مور دین 33 ملین کی پاپولیشن جو ہے آپ کی وہ اس وقت سیلاب میں ہے. لوگوں کے پاس خوش جگہ نہیں ہے، جانور ان کے بہہ چکے ہوئے ہیں. تو ایسے ڈیسیژن سے بہتر ہے کہ ڈیسیژنز نہ ہی کیے جائیں. اگر کرتے ہیں تو سائنسدانوں کو، ریلیونٹ لوگوں کو، ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ ملائیں اور اس کا فیوچر کے لیے کم از کم ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑے. تھینک یو ویری مچ سر. پاکستان زندہ باد.